بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. شعبان المعظم کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان جیسا عظیم بابرکت مہینہ انشاءاللہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان، سلامتی کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ یہ عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمائے اور خوب اعمال کے ساتھ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے، اس لیے رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری سے متعلق کچھ باتیں آج کی نشست میں انشاءاللہ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو اس موقع پر میں وہ حدیث ذکر کروں گا جو شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی۔ اس حدیث کو شعبان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے اجمالی اور خلاصے کے طور پر بڑے جامع انداز میں اس کے فضائل اور اس کی برکتوں اور رحمتوں کو ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کیا کہ کس قدر عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری سے متعلق کچھ ہدایات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی بالکل آخری دن، ہم لوگوں سے آپ نے بیان فرمایا، اور اس بیان کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح پڑھنے کو ثواب کا باعث بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے کام کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کیا۔ گویا رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے نفلی کام فرض کے برابر ہوتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کی، 70 فرض۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی رزق کی حالت کو اللہ کی جانب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم مشاہدہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق کے اندر کتنی فراوانی اور کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ غریب اور مفلس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تونگری اور فراوانی اور کشادگی اور فراخی عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے یہ افطاری کرانے کا عمل گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا سبب ہوگا، اور مزید یہ کہ روزے دار کے ثواب کی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے روزے دار کو افطار کرایا۔ اور اس کے
ثواب کا یہ مطلب نہیں کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، اس کے ثواب کو کوئی ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے اس کو دیا جائے گا، نہیں، روزے دار کو ثواب پورا ملے گا اور افطار کرانے والے کو ثواب پورا ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، بعض لوگ اس کی وسعت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی پیٹ بھر کر کھلانا ضروری تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیں گے کہ جو ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا۔ ایک کھجور، اندازہ کیجئے کہ ایک کھجور کا دانہ کیا ہوتا ہے، ایک کھجور سے کسی کا آپ نے افطار کروانے کا عمل کر لیا، اس کی وجہ، آپ کی کھجور کی وجہ سے اس کا روزہ کھل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس صورت میں بھی عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ صرف کھجور ہی نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ کھجور کھلانے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو پانی تو بہت آسانی سے پلا سکتا ہے، یا فرمایا کہ ایک گھونٹ اگر لسی پلا دے، ساری صورتوں میں یہ ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی رحمت یعنی پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرا ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت کے خزانے جس میں لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، اور آخری عشرے کے اندر تو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مشہور بات آپ نے سنی ہے نا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ تو عشرہ خلاصی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیان میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس مہینے میں 4 چیزوں کی، 4 اعمال کی کثرت کیا کرو۔ ان میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یعنی وہ تمہیں چاہیے ہی چاہیے، اور اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وہ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تو یہ کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار کی کثرت۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں 4 میں سے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ گویا ان 4 چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس مہینے ان 4 کاموں کی کثرت کرنی ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر ذکر نفی اور اس بات جس کو کہا جاتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کو جاری کریں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جنت کی طرف، کہ آپ اللہ سے جنت مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس مانگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے بلند و بالا طبقہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور چوتھی چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ ان 4 چیزوں کو اس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ استغفرک واسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ آپ یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ استغفرک واسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزوں کو اس طرح سے آپ ایک ہی ورد کے اندر، ایک ہی کلمے کے اندر انشاءاللہ جمع کر سکتے ہیں، یاد کر لیجئے، اور اس کو کثرت سے رمضان المبارک کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس ایک ذکر کے اندر انشاءاللہ 4 چیزیں آپ کو مانگنے کی اور 4 چیزیں کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے،
لا الہ الا اللہ استغفرک واسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی کثرت کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا جام پلائیں گے، ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نام کی کوئی چیز نہیں لگے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ استقبال رمضان کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں یہ بڑی اہم حدیث ملتی ہے، جس کو میں نے شروع سے لے کے آخر تک آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے سے ہمیں رمضان کی برکتیں، رمضان کا اجر و ثواب، رمضان میں کرنے کے کام، یہ ساری چیزیں ہمیں اس حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ اب اس حدیث کے بعد دوسری بات کچھ آپ کے سامنے استقبال رمضان اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں۔ ان کو غور سے سنیے، محفوظ کیجئے، عمل میں لائیے، انشاءاللہ اس سے رمضان المبارک کے آپ بہترین قدردان بن سکیں گے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ تیاری اس کے آنے سے پہلے کی جائے گی، آنے کے بعد نہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک عجیب سا ایک انداز بن گیا ہے کہ جب رمضان المبارک آئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر دیکھیں گے اس کی تیاری، پھر اس کی تیاری کریں گے کہ کرنے کے کام کیا ہے، بچنے کے کام کیا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ یاد رکھیں، تیاری کسی کام کی اس کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، کیا آنے کے بعد تیاری ہوتی؟ کوئی عظیم مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بڑا مہمان ہے، عظیم مہمان ہے، اہم مہمان ہے، تو آنے سے پہلے کئی دن بلکہ ہفتہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، بٹھائیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، کہاں بٹھائیں گے، ہر چیز کا ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی، ایک پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے ایک مومن کے لیے رمضان سے بڑھ کر کون سا مہمان ہو سکتا ہے؟ کون سا مہمان ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے رمضان سے بڑھ کر؟ اللہ ہم سب کو اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آنے سے پہلے تیاری کریں، آنے کے انتظار میں مت بیٹھیں کہ کل رمضان شروع ہوگا پھر دیکھیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ نہیں، ابھی سے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند ہدایات ذکر کر رہا ہوں۔ ان ہدایات کو نوٹ کیجئے اور عمل میں لائیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ رمضان کے بہترین استقبال کرنے والے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری رمضان کا تصور کریں۔ آپ یہ سوچیں، ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ یہ میں اپنی زندگی کا آخری رمضان گزار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں برکت دے، ہزاروں رمضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے تو ہمیں مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب عطا کرے، لیکن تصور میں ہمارے یہ ہو کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، میں اپنی زندگی کا یہ آخری رمضان سوچ کے گزار، یہ تصور کریں۔ اور یہ تصور خود نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک صحابی جنہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلی صلاۃ مودع کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے نماز ادا کرو جیسے کہ تم کوئی رخصت ہونے والے شخص کو، کوئی رخصت ہونے والا، الوداع کہنے والا جس طرح نماز پڑھتا ہے نا، اس طریقے سے تم نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ، اس طرح جیسے کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گویا کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ادب بیان فرمایا، اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ میں اپنی زندگی کی یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بس میری
وفات کا وقت آ گیا، بس میں اب آخری 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں مر جاؤں، مجھے بتائیے کہ وہ کیسا سجدہ کرے گا، کیسے رکوع کرے گا، کیسا قیام کرے گا، کس تصور میں ڈوب کر وہ نماز پڑھے گا؟ تو اس طرح نماز کی جو آپ نے تلقین فرمائی ہے، علماء نے لکھا ہے اپنی زندگی کے ہر کام کو اسی تصور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے نہیں تھے۔ میں اگر سوچوں تو مجھے بھی کئی لوگ اس طرح کے ملتے، آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی نظر آئیں گے کہ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے پاس وہ موجود نہیں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہمیں دوبارہ یہ نعمت ملے نہ ملے، اس لیے آخری رمضان کا تصور کرتے ہوئے رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع کرنا ہے اور اس کا استقبال کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کا یہ آخری رمضان گزار رہا ہوں، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو، لہذا جب یہ تصور قائم ہوگا تو خوب قدر کریں گے، خوب اس کی قدردانی ہوگی، اس کے دنوں کی بھی، اس کی راتوں کی بھی قدر ہوگی، ایک ایک منٹ انشاءاللہ آپ کا قیمتی بنے گا۔ پہلا کرنے کا کام یہ کہ آخری رمضان کا تصور ہو۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کی تیاری میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ذہنی طور پر بھی تیاری ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری ہو، اور دینی اعتبار سے بھی تیاری۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، تیاری میں یہ تینوں چیزیں، ایک تو ذہنی طور پر تیاری، دوسرا دنیاوی طور پر تیاری، اور تیسرا دینی اعتبار سے تیاری۔ ذہنی تیاری یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ اور اپنی ذہن، اپنی فکر پر اس چیز کو مسلط کر لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، امتحانات کے آنے سے ہفتوں پہلے ان کے دل و دماغ پر کیسے امتحان مسلط ہو جاتا ہے کہ امتحان آنے والا ہے، ایگزام ہونے والے ہیں، پرچے شروع ہونے والے ہیں، دن رات ایک کر کے محنت و تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تصور ان کے ذہن پہ گویا سوار رہتے ہیں، بلکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات بھوک اڑ جاتی ہے، اپنی ساری ایکٹیویٹیز انسان موقوف کر دیتا ہے یہ سوچ کر کے امتحان آ رہے ہیں، بعد میں کھیل لیں گے، بعد میں گھوم لیں گے، بعد میں گپ شپ لگا لیں گے، ابھی امتحان آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا، تو رمضان کے آنے سے پہلے بھی اپنے دل و دماغ پر، اپنے ذہن پر، اپنی فکر پر رمضان کو مسلط کر لیجیے، رمضان کی فکر اپنے اوپر مسلط کر لیجیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیجیے کہ میں نے رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ دوسری تیاری میں نے عرض کیا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دنیاوی اعتبار سے جو مشاغل ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اپنی تمام تر مصروفیات سے جس قدر اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں فارغ کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ آپ کا مکمل یکسوئی کے ساتھ گزرے، عبادت کے ساتھ گزرے، رجوع اللہ کے ساتھ گزرے۔ ایسے کام جو آپ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو سکتے ہیں، کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ کل ہمیں رمضان میں ان کاموں کو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مثلاً عید آتی ہے، عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کی تیاریوں کے نام پر ہزاروں مصروفیات ہوتی ہیں، مارکیٹ جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، اپنی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں عید کے حوالے سے لینی ہے۔ یہ سارے کام شاپنگ کے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر کریں، تراویح کے موقع پر جائیں، راتوں کو جا کر مارکیٹ میں اور شاپنگ مال میں گھومیں۔ ہم یہ کام رمضان کے آنے سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ ابھی آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان تراویح کے موقع پر جا رہا ہو، دن میں جا رہا ہو، کسی طریقے سے بھی آپ رمضان میں جائیں گے، آپ پریشان ہوں گے۔ ابھی رمضان کی عید کی تیاری زیادہ بہتر انداز میں آپ کر سکتے ہیں۔ عید کی شاپنگ جتنی بھی ہے، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، ساری پہلے سے کر کے فارغ۔ بلکہ راشن ہے، گھر کا دیگر جو سودا سلف وغیرہ ہے، جو روزانہ کے معاملات میں خریدا جاتا ہے، وہ تو خیر رمضان میں ہی لیا جائے گا، لیکن کچھ اگر آپ سودا پہلے سے لے کے رکھ سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مجھے رمضان میں مارکیٹ نہ جانا پڑے، رمضان میں جا کر مجھے خریداری نہ کرنی پڑے، تو آپ رمضان سے پہلے وہ سودا وغیرہ بھی خرید کے رکھیں۔
تاکہ میں رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر یکسوئی کروں۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو رمضان میں کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم، ان کا نام آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، جانتے ہیں، پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان، کوئی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اپنی چھٹیوں کو، جو سالانہ اگر آپ کو کچھ چھٹیاں ملتی ہیں اور ان چھٹیوں کی آپ کو استعمال کرنے کی گنجائش ملتی ہے، تو اس کے استعمال کا اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں کہ آپ اس کو رمضان میں استعمال کریں۔ کچھ سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا انسان کی، ملازمت کی، کاروبار کی، اپنی ڈیوٹی کی، تو ان چھٹیوں کو رمضان کے لیے استعمال کریں، لیکن رمضان میں سونے کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، عبادت کے لیے، مسجد میں وقت لگانے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اس کو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تیاری، کہ آپ اپنے تمام تر کاموں کو جائزہ لے کر دیکھیں کون سے کام ایسے ہیں جو آپ رمضان کے آنے سے پہلے کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر سکیں۔ آپ جائزہ لیں تو آپ کو کاموں کی ایسی فہرست ملے گی، ایک دو کام نہیں، کئی کام ہوتے ہیں، اس فہرست کے مطابق اپنی تمام تر جو رمضان کی مصروفیات ہیں وہ شعبان میں کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ دوسری تیاری کہلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دنیاوی تیاری۔ تیسری تیاری یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی تیاری کریں۔ دینی اعتبار سے کیا؟ دینی اعتبار سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنے نفلی اعمال کے اعتبار سے، اپنے ذکر کے اعتبار سے، اپنی تلاوت کے اعتبار سے، اپنی نمازوں کے اعتبار سے، رات کے اٹھنے کے اعتبار سے ابھی سے ہی معمولات شروع کریں۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اگر آپ عبادات کے کاموں میں لگیں گے، اطاعت کے کاموں میں لگیں گے، نفلی کاموں میں لگیں گے، رات کی تہجد کی نماز میں لگیں گے، تلاوت کلام پاک میں لگیں گے، تو دل لگتے لگتے، عادت بنتے بنتے وقت لگتا ہے، اور اسی میں ہی رمضان کا ایک عرصہ گزر جائے گا، کئی دن گزر جائیں گے، اور عادت بنتے بنتے، معمول پہ آتے آتے کئی دن ضائع ہو سکتے ہیں۔ آپ ابھی سے ہی تلاوت کلام پاک کی عادت بنائیے، تلاوت کلام پاک کے ساتھ ذکر کا اہتمام بھی ہو، دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام ہو، تاکہ میں ابھی سے ہی رات کے اٹھنے کی عادت بناؤں۔ فرائض اور واجبات میں خدا نخواستہ اگر کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، اس سستی کو دور کیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی ہم فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی کے شکار ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں، کر رہے ہیں تو اس کی مقدار کو بڑھائیں، تاکہ ابھی سے ہی ہم رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق حاصل کریں۔ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا جس میں اہتمام ہے، اشراق کا اہتمام ہے، چاشت کا اہتمام ہے، اوابین کا اہتمام ہے، یہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے، یہ نفلی کام، فرائض کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی شروع کیجیے۔ اسی طرح روزانہ کے اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام، وقت دیکھ کے آپ ابھی سے ہی سوچ لیجئے کہ میں 15 منٹ 20 منٹ روزانہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دعا مانگوں، ابھی سے ہی دعاؤں کا اہتمام، یہ دینی اعتبار سے تیاری کہلاتی ہے۔ تو گویا تیاری میں تینوں چیزیں آتی، ذہنی تیاری بھی، دنیاوی تیاری بھی، اور دینی تیاری بھی۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا تھا کام کیا، پہلا کام یہ ذکر کیا کہ اپنے رمضان کا آخری تصور ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں آئندہ مجھے ملے یا نہ ملے، میں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاروں۔ دوسرا کام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان کی تیاری کریں، اس میں 3 باتیں میں نے عرض کی تھی کہ ذہنی تیاری، دنیاوی تیاری اور دینی تیاری، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی قدردانی کی، اللہ تعالیٰ سے پرخلوص دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آج کل اپنی یعنی نمازوں کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے کتنے رمضان ضائع کیے ہیں، یا اللہ اس دفعہ میری رمضان کی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے
یہ میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے کہ میں اس کی خوب قدردانی کروں. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جب ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک رمضان المبارک کی ہمیں قدردانی کی توفیق دیں. ابھی سے ہی دعا مانگنا شروع کریں، خوب دعا مانگیں کہ اللہ رمضان المبارک پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. بلکہ یہ کہیں کہ اللہ میری زندگی کا یہ جو آنے والا رمضان ہے سب سے زیادہ بہتر رمضان. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، گناہوں اور کسی بھی قسم کی کوئی بری عادات اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کیجیے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بری عادت ہمیں لگی ہوئی ہے، کوئی گناہ کے کام ہے جو ہماری زندگی میں چھوٹتے نہیں. سال بھر ہماری زندگی میں وہ چیز نظر آتی رہی اور رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے استقبال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی اور اپنی بری عادتوں کی ان چیزوں کو چھوڑیں. کیونکہ اس سے زیادہ بہتر استقبال کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم ان گناہوں اور بری عادتوں کو رمضان کی قدردانی کی وجہ سے چھوڑیں. اس کی ایک مثال سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی سب کو حج اور عمرے کا مبارک سفر نصیب فرمائے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے لیے یہ طے ہو جائے کہ بھئی آپ نے امسال حج کرنا یا مثال کے طور پر آپ کو رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جانا ہے، آپ بتائیے کہ کیا عمرے کا سفر جب آپ کا شروع ہونے والا ہو اور اس میں کچھ دن باقی ہوں تو کیا اس وقت بھی آپ گانے سنیں گے؟ اس وقت بھی آپ غیبت کریں گے؟ آپ جھوٹ بولیں گے؟ آپ اپنی زندگی کے اندر جو گناہوں کے کاموں میں پڑے ہیں وہ جاری رکھیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی مبارک سفر شروع ہونے والا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے گھر جا رہے ہیں. انسان تیاری کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی نمازیں اگر نہیں پڑھتا تو اب پڑھنا شروع کر دو، بھائی اللہ کے گھر جا رہا ہوں، کیا منہ لے کے جاؤں گا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک عظیم بابرکت مہینہ آنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے اپنے جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑیں، بد نظری کرنے کی عادت کو چھوڑیں، میوزک موسیقی وغیرہ کی خدا نخواستہ عادت اس کو چھوڑیں. اسی طرح ہم گناہوں میں کسی بھی کام میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑیں، یہ سوچ کر کے بھائی اب تو چند ساعتیں رہ گئی ہیں، عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے تو کب چھوڑیں گے. بری عادتوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، یہ بھی کرنے کا بہت اہم کام. اسی طریقے سے ایک اور کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، پاک و صاف کر کے رمضان کے مہینے میں داخل ہو. ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا کوئی بوجھ ہمارے سر پر ہو، گناہوں کی گندگی ہمارے سر پر ہو اور ہم اسی گندی حالت میں رمضان کا استقبال کریں. آنے والا کوئی عظیم مہمان ہو، آپ کا کوئی خاص مہمان ہو، تو آپ اپنی دیگر تیاری کے کاموں کے ساتھ ایک اور کام کیا یہ بھی تو کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، کھانا پکانے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، کہاں بٹھائیں گے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب اس کا استقبال کرتے ہیں، آپ اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں، آپ اپنی حالت بھی تو درست کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہمیں دیکھے گا، ہم سے ملنے آ رہا ہے، ہم اپنی حالت بھی درست کر لیں. بال بھی بڑے ہوئے تو آپ اپنے بال کٹاتے ہیں، اپنے کپڑے اچھے پہنتے ہیں، اپنی حالت اچھی کرتے ہیں کہ بھئی مہمان آ رہا ہے. اسی طرح رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ تم توبہ کرو میں تمہیں پاک کر دوں گا. توبہ کر کے انسان گناہوں سے، پورے سال ہم گناہ کرتے رہے، اب رمضان کے آنے سے پہلے سچی پرخلوص مخلصانہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے مانگیں اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، صاف ستھرا کر دے تاکہ میں رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کر سکوں. یہ رمضان کے استقبال کے کچھ طریقے ہیں، کچھ ہدایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دوبارہ ان کے عنوانات سن لیجئے. سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی ہے آخری رمضان کا تصور کریں، آخری رمضان. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، جس میں ایک چیز ذہنی تیاری، دوسری دنیاوی تیاری اور تیسری چیز یہ کہ دینی اعتبار سے تیاری. تیسرا کام میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اللہ سے پرخلوص دعا مانگیں، دعا کہ اللہ مجھے اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. بلکہ اگر موقع ملے تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے حاجت رکھیں اللہ کے سامنے، اے اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق دے دے. کیونکہ یاد رکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کسی چیز کی قدر نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر تو اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. اللہ کی توفیق ہی تو ہوتی ہے. نماز ہم نے پڑھی اللہ کی توفیق سے پڑھی، قرآن اگر کھولا اللہ کی توفیق سے کھولا. اللہ رب العزت ہی کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے، کاموں کی توفیق ملتی ہے. تو رمضان کی قدردانی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق ملنے کی دعا مانگیں.
3 کام ہو گئے. چوتھا کام میں نے عرض کیا کہ گناہوں اور بری عادتیں جو آپ کی زندگی میں اس کو چھوڑ دیجئے. اور 5واں کام میں نے عرض یہ کیا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیں تاکہ رمضان کا بہترین استقبال اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بہترین انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کا عظیم بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہم سب کو پاک و صاف فرما. بری عادتیں یا اللہ، بری خصلتیں یا اللہ، گناہوں والے کام جو ہم پورے سال کرتے رہے، اللہ اس کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ان عادتوں سے پیچھے چھڑا دیجیے، ان عادتوں سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے. اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیری نافرمانی سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیری ناشکری کرنے سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تجھے ناراض کرنے سے. اللہ تمام گناہوں اور بری عادتوں سے ہمارا پیچھے چھڑا دیجیے. ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، صاف ستھرا کر دے، اور رمضان کا بہترین استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس کے دنوں کی بھی، اس کی راتوں کی بھی قدر کی توفیق عطا فرما. اس کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا. اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے ہم نے بہت سے رمضان ضائع کر دیے، ان کی ناقدری کی، اللہ میں معاف فرما. اور یا اللہ توفیق عطا فرما کہ اب کی دفعہ ہم رمضان کی ناقدری نہ کریں. پتہ نہیں آئندہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اور بہت کثرت سے بار بار ہمیں رمضان مبارک قدردانی کے ساتھ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.